سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ جو فورم تقریر کا ہو وہاں تقریر ہی کی جاتی ہے۔ ہاں اگر میدان جنگ ہو تو وہاں گولیوں کی بوچھاڑ، گولہ و بارود اور میزائلوں کی آوازوں میں باتیں نہیں سنائی دیتی۔ وہاں تقریر کی بجائے آلات جنگ سے لیس ہو کر اترنا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی تقریروں کا فورم ہے، جہاں ہر کوئی تقریر کرنے آتا ہے اور انہی تقریروں کے ذریعے ہی مختلف ممالک اپنے بڑے مسائل اقوام عالم کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ وہاں تقریر ہی اچھی نہیں کریں گے تو پھر دنیا آپ کے مسائل جان نہیں سکے گی۔ تقریر کے علاوہ مختلف سربراہان مملکت، وفود اور میڈیا سے آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ وہاں بھی آپ کا موقف واضح ہونا چاہیے اور مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے۔ آج تک جس نے بھی بلا جھجک ایسا کیا، دنیا ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد بھی یاد کرتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے بھی وہی کیا جو اس فورم پر کرنا چاہیے تھا، اور اس انداز میں کیا کہ رہتی دنیا تک یہ تقریر دشمن کے کانوں میں گونجتی رہے گی۔ مسئلہ کشمیر، اسلاموفوبیا اور ناموس رسالت جیسے مسائل پر عمران خان نے جس طرح مفصل انداز میں بات کی، اس سے نہ صرف کشمیریوں کو حوصلہ ملا ہے بلکہ اس سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان خوش ہوئے ہیں، سوائے پاکستان کی مخالف سیاسی جماعتوں کے۔ خاص طور پر انہوں نے بھارتی قیادت کو جس طرح براہ راست ہدف تنقید بنایا اور دنیا کے سامنے اس عالمی دہشت گردی کا چہرہ بے نقاب کیا، ایسے وقت میں ایسی ہی تقریر کی ضرورت تھی۔ وزیر اعظم نے بھارتی وزیر اعظم سے متعلق کہا کہ مودی RSS کا رکن ہے، جو ہٹلر اور مسولینی کی پیروکار تنظیم ہے۔ RSS کے نفرت انگیز نظریے کی وجہ سے گاندھی کا قتل ہوا۔ RSS بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کر رہی ہے۔ RSS بھارت سے مسلمانوں اور عیسائیوں سے نسل پرستی کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اس نظریے کے تحت مودی نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہ پاکستانی وزیر اعظم کی ہی کوششوں کا اثر ہے کہ اب کشمیر پر ہر جگہ بات ہو رہی ہے۔ امریکی پریس نے ان سے تمام سوالات کشمیر پر کیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر کے بعد ہندوستان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ انڈین میڈیا اور مودی سرکار بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین چینل، میڈیا ہاؤسز کم اور زہر اگلنے والی فیکٹریاں زیادہ لگ رہی ہیں۔ شاید انہیں اس حد تک توقع نہیں تھی کہ پاکستانی وزیر اعظم ان کا یوں پوسٹ مارٹم کرے گا۔ پابندیوں کے باوجود اس تقریر کے بعد خاص طور پر کشمیر میں جہاں جہاں اطلاع پہنچی، لوگوں نے کھل کر خوشی کا اظہار کیا، مگر پاکستان میں سیاسی مخالفین کی جانب سے رویہ مایوس کن نظر آیا۔ کچھ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تعریف کر رہے ہیں یا پھر اس تقریر سے انہیں اپنی ریٹنگ مزید کم اور سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ نون لیگ کے اہم رہنما احسن اقبال نے جہاں امید ظاہر کی کہ عمران خان اپنی تقریر پر قائم رہیں گے، وہیں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم اپنی ناکامیوں کو اس تقریر کے پیچھے چھپا نہیں سکتے، نہ یو ٹرن لے سکتے ہیں۔ اب وزیر اعظم کی تقریر کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ اگر حکومت ٹھوس قدم اٹھائے گی تو اپوزیشن حمایت کرے گی۔ اگر حکومت کشمیر کے مسئلے پر قومی اتفاق رائے سے قدم اٹھاتی ہے تو اپوزیشن 2 قدم آگے ہوگی۔ یعنی دبے لفظوں میں احسن اقبال تقریر کو بہترین قرار دے گئے اور اپنی سیاسی مجبوری کے تحت تنقید بھی کر گئے۔ در حقیقت کچھ لوگوں کو تنقید کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ مسئلے کا حل در حقیقت ہے کیا، تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان تقریر میں جو بول کر آئے ہیں وہ ایسا نہ کرتے، تو پھر مخالفین ہی بتائیں کہ وہ کیسی تقریر کرتے۔ اگر آپ کے نزدیک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کشمیر ایشو، دنیا بھر میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کی سوچ کے سنگین مسئلے سے بڑھ کر کیا مسئلہ ہے، کیا جنرل اسمبلی میں بھی اسی امت مسلمہ سے کشمیر پر مدد مانگتے، جو خود دبئی میں مندروں کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے قاتل کو اپنی مساجد کے دورے کرا رہے ہیں، جنہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کی فکر ہے،
جو آپ کے دشمن سے جفیاں ڈال رہے ہیں، کیا ان سے بھی ابھی تک آپ کو خیر کی توقع ہے؟ کیا جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی امریکہ سے امن کی بھیک مانگنا حل تھا کہ جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے؟ اب یہ وقت مسلمانوں کی عزت کی بحالی کا ہے، اور یہ وقت ہے کہ جب عالم کفر اسلام کے خلاف صف آرا ہو چکا ہے تو آپ بھی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم سب معمولی سی سیاسی اختلافات کو بھول کر اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور جب ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس کی مدد کرتا ہے۔ کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر میں جہاں بھی کلمہ گو انسان عالم کفر کے ہاتھوں تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف کو محسوس کر کے خود کو خدا کی بارگاہ میں بھی سرخرو کرنا ہوگا، ورنہ بہت تاخیر ہو جائے گی۔ اہل دانش سمجھ چکے ہیں اور اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ایسے حالات میں اس فورم پر ایسی ہی تقریر بنتی تھی اور وہ خان نے کرنے کا حق ادا کر دیا۔ پھر بھی آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک پر سٹیٹس ڈالیں اور پوچھتے رہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے، بجلی، تیل اور اشیاء ضروریہ مہنگی ہیں، تو پھر وزیر اعظم عمران خان نے ایسی تقریر کیوں کی؟